الحمد لله لم يزل عالما حيا قيوما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثل له ولا مماثل له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حسنین کریمین علیہم رضوان کے ذکر خیر کے لیے چنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اس لیے مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت انداز سے فرمائے، انسان کے پاس جب تک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور جب وہ سونگھتا ہے تو اس کے اندر کی ٹھنڈک محسوس ہو جاتی، خوشبو آتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب بھی امام حسن امام حسین ہوا کرتے تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مزاج اس وقت خوشگوار تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر سکون ہوا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا کہ حضور نے کیا اٹھایا ہے۔ جب حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے دریافت کیا کہ حضور یہ کیا آپ نے اٹھایا ہے، کیا ہے آپ کے پاس، تو حضرت اسامہ کہتے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین موجود تھے۔ جیسی چادر ہٹائی حسن اور حسین موجود تھے تو پھر حضرت اسامہ کہتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حاذانی ابنیہ و ابنا ابنتی، اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواز سے ہے۔ اور پھر حضرت اسامہ کہتے کہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں بھی محبوب رکھ۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، اپنے قریب رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ، اپنے قریب رکھ۔ اے اللہ جو لوگ امام حسن امام حسین سے محبت فرماتے ہیں تو بھی انہیں اپنا قرب عطا فرما، تو بھی انہیں محبوب رکھ دے۔
اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حال میں بار تشریف لائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک کاندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کاندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے جیسے ہی قریب آئے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا حضور نے جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی اور مجھ سے بغض رکھا۔ اب اندازہ لگا لے کہ حضور کا محبت کا عالم یہ تھا کہ انہیں حسنین کریمین سے جس نے محبت کی اس نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی، جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے اللہ اس کے رسول سے بغض رکھ لیا۔ تو اللہ کریم ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کیا خوبصورت واقعہ پیش فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق۔ کہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین کم سینی کے زمانے میں تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے، اس وقت عمر کم تھا، ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے۔ امام حسن امام حسین ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہوئے کشتی کو ملاحظہ فرمائے۔ اس وقت اس کشتی کا عالم کیا ہوگا، اور حضور جو کشتی کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو حضور کا بیٹھنا انداز کیسا ہوگا، اور حضور کے دل میں محبت کیا ہوگی جب دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑ رہے ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے۔ اب حضور کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے تو حضرت حسن نے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اور اس وقت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، فاطمہ الزہرا کو بڑا تعجب ہوا، اور عرض کیا ابا جان آپ بڑے، یعنی حسن بڑے تھے، آپ بڑے سے فرما رہے کہ چھوٹے کو پکڑ لو، حسین کو پکڑ لو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی، دوسری طرف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لو۔ اب اندازہ کرے، جبرائیل امین حسن سے کہہ رہے، حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا لے کہ یزید کو سوچنا چاہیے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لے کہ حسنین کریمین کا اللہ کے بارگاہ میں کیا مقام، عزت، رفعت، شان و شوکت ہے کہ حسنین کریمین جب آپس میں کشتی لڑ رہے اور ان کی کشتی کے درمیان حضرت جبرائیل امین اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی کشتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی تھی، 2 تختیاں لکھی تھی۔ ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے، حسن نے کہا میں نے اچھا لکھا ہے، حسین نے کہا میں نے اچھا لکھا ہے۔ تو فیصلے کے لیے اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس لے گئے، حضرت علی کے پاس گئے کہ بابا آپ فیصلہ فرما دیں، حسن کی تحریر اچھی یا حسین کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تھے، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو مشورہ دینے والے تھے، بڑے بڑے فیصلے فرمانے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرمائے علی نے، مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے، یہ فیصلہ نہ فرما سکے، اس لیے کہ کسی صاحبزادے کا دل شکنی نہ ہو جائے، کوئی یا حسن ناراض نہ ہو جائے یا حسین ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت علی نے کہ اپنے ماں کے پاس لے جاؤ دونوں تختیوں کو، یعنی فاطمہ الزہرا کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی جان آپ فیصلہ کرما دے کہ ہم میں سے کسی نے اچھی تحریر لکھی،
حسن نے اچھا لکھا یا حسین نے اچھا لکھا؟ قربان جائیے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، شہزادی رسول تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمۃ الزہرا نے بھی انکار کر دیا۔ اس معاملے کو تم لوگ، فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، نانا جان آپ فیصلہ فرما دے کہ ہم میں سے کسی کی تحریر اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا تو ساری دنیا کا فیصلے فرمانے والے حضور امام الانبیاء فیصلے فرمانے والے تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے۔ حضور نے سوچا اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، حسین پریشان ہوگے، اور حسین کی تحریر کو عمدہ اور اچھا کہو تو حسن رنجیدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اور کسی کا رنجیدہ ہونا انہیں گوارا نہیں تھا حضور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ دونوں کا فیصلہ جبرائیل امین کریں گے، فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کرے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا، یعنی اس کا فیصلہ رب ذوالجلال ہی فرمائے گا، میں اس کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا میں اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کے آیا ہوں، یعنی رب ذوالجلال ہی فیصلہ فرمائے گا۔ جب جبرائیل امین نے یہ عرض کیا، اس نے فرمایا کہ میں اس جنتی سیب کو، یعنی وہ سیب جو تھا جنت سے لے کر آئے تھے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے، تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ میں اس جنتی سیب کو ان دونوں تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی تحریر اچھی ہے، اس کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل امین نے حکم دیا کہ دونوں تختیوں کو اکٹھا رکھا جائے، دونوں تختیوں کو اکٹھا رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اوپر سے آسمان سے ان دونوں تختیوں پر سیب گرایا۔ جیسی سیب آسمان سے آتا آتا نیچے قریب ہوا تو رب ذوالجلال نے ان سیب کو حکم فرمایا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ نے اس سیب سے حکم فرمایا کہ اے سیب دونوں شہزادوں کی تحریر پہ آدھی آدھی ٹکڑے ہو جا، یعنی دونوں تختیوں پر آدھا سیب امام حسن کی تختی پر اور آدھا سیب امام حسین کی تختی پر گرا، اور دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی کو گوارا نہ فرمائی۔ یعنی رب ذوالجلال نے بھی کیسا فیصلہ فرمایا کہ نہ حسن بھی ناراض ہو جائے اور نہ حسین بھی ناراض ہو جائے۔ اور حسنین کریمین سے رب ذوالجلال نے کتنے بے پناہ محبت کیا۔ خود اللہ رب العزت حسنین کریمین سے کتنا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام حسین کو اللہ نے کیا مقام دیا اور امام حسن کو۔ اس لیے تو کسی شاعر نے فرمایا، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، گل گرانہ میرے حسین کا ہے، گل گرانہ میرے حسین کا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد،
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔